السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ محترم جناب منظور احمد صاحب اور میں شہزاد شمیم۔ آج آپ کے سامنے ہم علامہ اقبال کی ایک غزل گیس ہوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، اس پہ بات کریں گے، اور علامہ اقبال کے جاوید نامہ جو ہے اس کے کچھ اشعار کی تشریح بیان کی جائے گی۔ اور آج کے اس میں غزل کو ہم نے لیا ہے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے تو ہمیشہ عشق حقیقی کی بات کی ہے، مگر یہ غزل دونوں معنوں میں لی جاتی ہے عام لوگوں میں، تو اس حوالے سے ہم نے علامہ اقبال کے الفاظ میں اپنے منظور احمد صاحب میرے استاد محترم نے اس کی بہت بہترین تشریح کیا ہے، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو علامہ اپنا منظور احمد صاحب استاد محترم، آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج آپ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں علامہ اقبال کی زبانی کر اور اسی کا ہوش و خرد شکار کر، گیس میں تابدار کو اور بھی تابدار کر، اچھا ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ میں اللہ تیرا مکمل توڑ دے، میں تیرے علاوہ کسی پاسے میرا منہ جائے نہ، میں تنوں آپ ہی کو دیکھنا ہے، کو مکمل کر۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، آئے یا مجھے یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر، کلام یہ ہے کہ عشق ہوے او بھی حجاب وچ پردے چ تے حسن بھی ہوے پردے وچ، تے یا تو خود آشکار یا تو اپنے آپ کو سامنے کر، مطلب میں تیرا عاشق ہوں اللہ، تو میرا محبوب ہے۔ کیا بات ہے، تے عشق بھی جناب نہ پردے چ ہوے تے محبوب بھی پردے چ ہوے تے ہے تے گل نہ ہوئی نا، یا تو سامنے آ یا پھر میرے سامنے میرے سامنے کر دے، ہے نا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آب میں ڈوب، وہی تے بے کراں کہتے ہیں ایسا سمندر جس کا کنارہ نہ ہو، اللہ میاں تو لا مکان ہے نا، میں ہوں ذرا سی آب چوں، تے میں ایک چھوٹی جی نالی ہوں، ہائے 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 ہائے، اللہ میاں تیرا ہی تو ایک گل کر، یا تے مینوں نال ملا لے یا مینوں پاسے کر، تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آب جو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میں گوہر کی آب، میرے گوہر کی آب، صدف کہتے ہیں سپی نوں، تے جڑا موتی ہوندا نا وہ کس دے اندر ہوندا ہے؟ سپی کے اندر، سپی کے اندر۔ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میں میرے گوہر کی آب، اللہ میاں میرا کام ہے محنت کرنا، میں صدف ہوں تے میری محنت دا جڑا میرا موتی ہے وہ تیرے ہاتھ وچ ہے۔ میں ہوں خزف، خزف کہتے ہیں ٹھیکری نوں، پتھر، تو تو مجھے گورے شاہوار کر، اللہ میاں میں پاوے ذرا خاک یا ٹھیکری ہیں لیکن تو مینوں پتھر تو سونا بنا، سونی شے بنا، سونا نغمہ نو بہار، نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، نغمہ نو بہار اگر میری نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو نہیں، اس دم نیم سوز کو طائرک بہار کر، طائرک بہار کہ اللہ میاں اگر میرے کلام نال تبدیلی یا انقلاب نہیں آندا تے کم از کم مینوں ایک جڑا پیشین گوئی کرنا والا نا، اوئے اے زمانہ آنا والا، کم از کم میں بہار دا پرندہ بن کے لوکاں نوں خوشخبری تے دواں، گھبران دی کوئی ضرورت نہیں، پیشین کوئی کرنا یا لگے رہو، ڈٹے رہو، ادھر آنا ہے، آنا والی آنا ہے، کامیابی آنا لی، نغمہ نو اگر میرے نصیب میں نہ ہو، نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو، اس دم نیم یعنی ایک بار اس دم نیم سوز کو طائرک بہار، کم از کم پھر میں پرندہ جڑا خوشخبری دینا نا، باغ بہشت سے مجھے سفر دیا تھا، کیوں جنت مجھے کیوں نکالا، جنت سے مجھے کیوں نکالا ہے؟ ویسے ایک گل نویں تو نہیں ہے کہ نواز شریف نے کلے سے نہیں کی تھی، یہ تو آدم علیہ السلام بھی کی ہے کہ مجھے جنت سے کیوں نکالا، باغ بہشت سے مجھے سفر دیا تھا، کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، لمیا یہ میں کائنات سخیر کرنی ہے، مسافر کرنی ہے تو میرا بڑا لمبا کام ہے، جو میں کٹی نہیں انتظار کر، میں آنا میں بیٹھ کے آنا
ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੁਣ ਲੱਭ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਸ਼ਕਦੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ इंतजार कर मेरे बड़ा काम ने बिल्कुल बाग भीड़ से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों तो जोर दो मजा अल्लाह ने आप बाग भीड़ से मुझे सफर दिया था क्यों कारी दराज है ओए होए होए अब मेरा इंतजार मेरा अल्लाह मियां मेरी तमन्ना आरज़ूआं बड़ियां ना ते मैं उन्हें फुल बिल करके ही आना अल्लाह अकबर आखिरी शेर रोजे हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तर अमल हाय हाय रोजे हिसाब अल्लाह के तेरे जो मेरा हिसाब आवे तो रोजे हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तर अमल आप भी शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर कि मतलब आप जड़े कटण ते जुमन कढ़िया है उससे आप भी शर्मसार हो है तो मैं भी गलती की थी नहीं अच्छे तरह से इकबाल जड़ा ना वो असल गल है कि जेडे असी अपनी नमाज़ां रोज़े तकवी दे बड़ा सी नाज करने ना इकबाल दा नुक्ता नज़र है तुसी अल्लाह दी रहमत नाल बख्शी लाओगे हां ज़ाहिर है बाकी शुक्रिया अदा करो बस अल्लाह दा शुक्रिया अदा करो नमाज़ां पढ़ो एक हदीस बनाई दिया उसनु इकबाल ने सारी कन्वर्ट कीता कि एक फरिश्ते फड़ के लेके आ रहे होंगे एक बंदे नु जी जी अल्लाह कहेगा इनु मेरे को नाल लेके फरिश्ते कहेंगे क्यों अल्लाह कहेगा कि इसके कोल कुछ भी नहीं है ये बड़ा शर्मिंदा है ओए कि मैं अल्लाह नु की आखां ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਾਫ ਹੀ ਲੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਦੌੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਜ਼ਖ ਅੱਲਾਹ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੋਜ਼ਖ में ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰੀ ਬੈਠਦਾ है तो जब जा रहा है एक ने बुलाया बुलाओ दौड़ के जा रहा है दोजख जा रहा है भुलिया समझ शायद भुलते नहीं अगर मैं जन्नत नहीं गया दोजख तक गया और बुलाया वापस लाया क्या जो दोजख वाले मुझसे दौड़ लाती है तो फिर वो जब वापस आता है पूछते हैं तो सामने पूछते हैं तो कहना मैं तां दौड़ लाई कि अल्लाह मियां दुनिया के साथ कोई गल तेरी मनी नहीं तो हुण इस टाइम की गल मान लवा तो तेरे तो अलग जा लैने शोदे नूं जन्नत ही लै जाओ और दूजे भी कहना तू मुड़ मुड़ के पिछे कहता सा कहता की पता तुहानूं रहम आ जाए तो मैं तां मुड़ मुड़ के पिछे वेखदा सा कि शायद हुणे बुला लो उहनूं भी कहंदे नहीं तू जा तू भी जन्नत है और तीसरा ना उठता नहीं सी वो तो उठ लत मारा उठ तेरी ऐसी तू क्यों नहीं उठता वो कहंदे कि तू उठ बड़ा बड़ा साहब है बड़ा डर लगना बड़ा खौफ आता है नहीं हिम्मत पैदी इधर जान दी तो मैनू माफ़ कर दो मैनू भी माफ़ कर दो तो अल्लाह उसको भी माफ़ कर देता है कहते हैं मतलब अल्लाह मेरे ख्याल बहाने ढूंढेगा माफ़ करने के ऐ बोलने डरा मारे सारा ने बच्चे उस गज़ल का जो होंगे ना हर शेर अपनी एक पूरा मजमून होंगे अच्छा गज़ल का और नज़म का फर्क है कि नज़म जी है अगर 100 शेरां दी है ना ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੋਏਗਾ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਬ ਸਜਦਾ हुआ कभी ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈ ਕਿਤੇ तो ज़मीन से आने लगी सदा ओए ओए तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में तो भी बुत पढ़ने वाले तुम जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में ना वो इश्क में रही गर्मियाँ ना वो हुस्न में रही शौकियाँ ना गज़नबी में वो तड़प रही ना वो खम है दिल पे यार यार वो बचा के न रख इसे अल्लाह ने आदाब बड़ी फर्क कहता ओए अगर तू गुनाहगार है ना शर्मिंदा ना आ जा मेरे को माफी मांगना है तू बचा के न रख इसे तेरा आईना है ये वो आईना क्या बात है कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साहब अल्लाह अकबर वो कहवा जा टूटा जा चिकना चूर होए ना वो ज्यादा अल्लाह उन्हें हैं ना कहीं जहाँ में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में तू बचा के न रख इसे तेरा आईना है ये वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में क्या बात
क्या बात। कभी है हकीकत मुंतजर, मुंतजर नहीं हाँ मुंतजर, क्या बात। कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मिजाज जहाज में हाँ हाँ। कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन में। तरब आशनाए खुरूश हो तू नवा है महर में गोश हो, वो सरूद क्या कि छुपा हुआ हो सुकूत पर्दा साज में। क्या बात है, क्या बात। अलावा इकबाल ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੀਸਾਂ, ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕੀ ਰੀਸਾਂ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਸ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ, ਲੁਗੋਟੀਆ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ। ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਨ रूह से नाशना है, तेरा तन रूह से नाशना है। जरा बंदा बैठे दा तुहाडे जी जी हाँ। तेरा तन रूह से नाशना है, अजब क्या आह तेरी नारसा है, तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। इन्हां दा नहीं ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, उसके दोस्त यार बन जाते हैं, वो फिर वो ऐसी गल्ला करते जिस तरह की बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड होता है। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है, सफ़े कज दिल परेशान सजदा बेज़ौक कि जज्बे अंदरूं बाकी नहीं है, मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। क्या बात। ज़कात हो, नमाज हो, रोज़ा हो, कुर्बानी हो, हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। नमाज़ां दे पढ़ने, रोज़े भी रखने, सारियां गल्लां करना, पर विचों तो पता ही बड़े डरिया है। आप बस तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आदत पई है, माँ प्यो ने बात तक पटड़ी दे, किसी मौलवी ने लाता है कि नमाज पढ़ो इन्ने फायदे, जन्नत है, मस्जिद पढ़ो इन्ने फायदे, कलियों पढ़ो इन्ने फायदे, मक्के जाओ इन्ने फायदे, मदीने जाओ इन्ने फायदे। तस्बीह लाता है, तस्बीह तो बस गिनती लाता है, गिनती दे क्यों अल्लाह यार गिन के देता है, अल्लाह की थोड़ी नेमती है। असी एक नाखन नहीं पैदा कर सकते, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੱਖੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹਾਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਾਜੀ ਸੀ, ਹਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਉ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਓਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਕਰਨ ਅੱਲਾਹ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਗੈਰ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਲਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿੰਦੇ ਜ਼ੀਰਕ ਨੇ ਕਹਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਮਸਵਰ ਫਨਕਾਰ ਨਕਾਦ ਬੈਠੇ ਬੈਠਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋ ਮੂੰਹ ਫਟ। इकबाल ने दरअसल ना इसका इशारा अपने अल। अच्छा। मैं कदे में एक दिन एक रिंदे जीरक ने कहा है हमारे शहर का वाली गदाए बेहया कि साडा हुक्मरान बकारी भी है ते बेगैरत भी है। सही। किसकी बेकुलाई ने बनाया है ताज से, किसकी उरियानी ने बख्शिया इसे रंगी कबाब। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਬੇਗੈਰਤ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। अच्छा। है हमारे शहर का वाली गदाए बेहया। जी जी। ताज पहनाया है, किसकी उरानी ने पहनाया है ताज से, किसकी बेकुलाई ने बख्शा है। फिर कहता है कि
اس کے لالے آبے گونکی تیرے دیکھاں سے خونے دیکھاں سے کشید تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی دینے والا کون ہے مرد غریب و بے نوا مانگنے والا گدھا ہے صدقہ مانگے یا خراج مانگنے والا گدھا ہے مطلب بکاری ہے ہاں وہ پاویں صدقہ لیندا تے پاویں ٹیکس لیندا مانگنے والا گدھا ہے صدقہ مانگے یا خراج کوئی مانے نہ مانے میر و سلطان سب گدھا میر و سلطان سب گدھا سارے فقیر سارے بکاری سب بکاری بھی ہیں تے نالے بے غیرت بھی ہیں وہ پھر زمین دی جی ملکیت ہے اس سے بعد جو کہتا ہے نا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی سے کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب بادل کون بناتا ہے بالکل کون لایا کھینچ کر پچم سے باد سازگار کہنا جڑا پچم پورا چلتا ہے جتنا پھل پکتے ہیں کون تو لے کے آئے کون لایا کھینچ کر پچم سے باد سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب کیا بات کس نے وردی خوشائے گندم سے مطلب دانے نے چھلی پوری پڑتی ایک دانے سے ہے ایک چھلی اور کنیاں چھلیاں پڑتا ہے وہ کتنی خوبی کیا بات کس نے وردی موتیوں سے خوشائے گندم کے جیب موسموں کو کس نے سکھلائے خوئے انقلاب کہ سردی گرمی ہے کون لے کے آیا دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں کیا بات یہو جے بندے جڑی جنتا جانے اچھا غزل بھی انہوں نے شاعری یہ عشق مجازی کو عشق حقیقی میں وہ کیا انہوں نے لوگ وہ عشق مجازی میں لیتے ہیں وہ عشق بھی اللہ نہ کرتے ہیں وہ گلا بھی عشق کیا نہیں دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب اقبال نے غزل ہو نظم ہو یا کوئی بھی شاعری کی صنف ہو نا اس کو اس کے لیے زندگی سے جوڑا غم جانا اور غم دوروں سے ٹھڑک پانے والے پاسے نہیں گیا جانو لگ گیا وہ اللہ جو کچھ بھی تھا اللہ کے ساتھ تھا کیوں بھی تھا اس کا یا محمد یا عشق یا اللہ میاں سے ان کو پیار تھا اب دیکھو نا وہ اس میں اپنے غربن شاخ نہال شدرائی کہندا تینوں پتہ تو کون ہے جس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نے معراج میں تے سدرا جڑا بیری دا بوٹا ہے نا سدر کہتے ہیں نا سدر بالکل ہاں شاخ وہ کہندا تو تے اودی شاخ نہ ہوئے تو اپنے آپ کی سمجھ شاخ نہال شدرائی خارو خاص کم مشو صحیح منکرے اگر او شدی وہ کہندا گل سننا اگر تو خدا دا منکر ہے نا کوئی گل نہیں منکرے خود مش ہو اپنے آپ کی نفی نہ کر جس لیے تو اپنے آپ کو من گیا تو ہے تو خود بخود خدا نو کہندا کوئی گل نہیں اگر اپنی پہچان آپ کر اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس سے تھرو پھر تو خدا نو بھی پہچان لے اپنے آپ تے لب اپنے آپ کو لبیا نہیں وہ بھی کی کہندا بابا بلش نے وہی گل کیتی ہے بالکل کیا بات ہے اے بھی خدا تک پہنچنے کا طریقہ ہے خود ہی خدا خود کو پہچانو پہلے خود کو پہچانو نا ہاں وہ حدیث میں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا بالکل خود ہی خدا کیا بات اللہ نے بہت نوازا سی اس میں ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ اللہ نو پتا جی نبی میں بھیجنا کوئی نہیں ہونا رسول کو بھیجنا کوئی نہیں یہو جے بندے ہر محل 1000 سال ایک دفعہ نہ 1000 سال ایک بندہ بھیج سکتا اللہ نہیں ہے مطلب بندہ پڑھ کے کیتا ہوگا کہ یار
یعنی اتنا انہیں جو جاوید نامہ 7 آسماناں دی سیر کردا یہ کدے پڑھے ہوئے اس سے جڑے نا کدے چ اپنا جاوید نامے اچھا ہے جڑے فرض ہے کہ فلک کمر تو لے کے تک جاندا پھر کہڑے کہڑے بندے نال دی ملاقات ہوندی فلک اتار فلانا فلک زہرا فلک مریم یعنی وہ جڑی اور معراج لبھی ہے ملی سی نا ایک قسم اس کی کاپی کر رہا ہے اور یعنی انہوں نے گلاں کر کے تے اخیر انہوں نے تھرو تانوں ہے لیسن دیندا کہ پیغام دے رہا ہے بالکل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گئے سن اس طرح ملاقاتاں ہوئیاں تے اس طرح گلاں ہوئیاں ٹھیک جاوید نامہ میں کہتے ہیں ویسے تو بہت ہی زیادہ اس کی ساری جڑی شاعری جڑا بھی شاعری دے جڑا صفحہ چکو بندہ وہ ایک داستان ہے کی دیکھو اپنے پتر نوں کہندے نا جی اچھا کچھ شعراں میں ذرا صاحب قرآن وہ بے ذوق طلب وہ گل سن جڑا بندہ صاحب قرآن ہوئے وہ کدے تمنا آرزو دے چ نہیں ہو سکتی صاحب قرآن وہ بے ذوق طلب اللہ جب ثم اللہ جب وہ کہندا کدے ہو ہی نہیں سکتا ادھر تڑپ ہے کہ جڑا بندہ کلیم کرے کہ میں صاحب قرآن اور فطر ادھر کائنات سے بارش ہوگا ضرورت نہیں کیا کہندا کم خور جی اپنے پتروں کی آ رہا کم خور و کم خواب و کم گفتار باز اوئے ہوئے کہندا کھٹ کھا کٹ سو کٹ گلاں کر کردے خود گردنت چوں پرکار باش کہ جس طرح ایک نقطے دے ارد گرد پرکار گھومدی ہے اس طرح قوم اور پھر اگر کہنا منکر حق نزد ملا کافر است کہنا ملا دے نزدیک جڑا اللہ دا منکر ہے وہ کافر ہے منکر حق نزد ملا کافر تر منکر خود نزد من کافر ترست جڑا اپنے نوں نہیں منیا انہوں نے منا سکے وہ تو کافروں تو لکھے بالکل ایسے کیا بات نشان ہے منکر خود نزد من کافر ترست یعنی یہ جڑا ہوندا نا کہ جڑا کہندے نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ اپنا تے من اپنے انو تے الگ گزاروں دے بچے کیا بات ڈاکٹر میں نے اب جانا اکیڈمی کر کے تو پھر میں ایک دم ہی اور ٹوپی رہے گی تھوڑی انشاءاللہ کل میں آپ کو ٹائم دوں گا کل انشاءاللہ میں 10 بجے لے کے انشاءاللہ 2 بجے تک انشاءاللہ سر انشاءاللہ میں 1 منٹ ناظرین حاضرین اور سامعین اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سیشن ختم ہونے کو ہے مگر اس سے پہلے کہ یہ ہم اختتام کریں اس کا تھوڑا سا علامہ اقبال کی جو تصانیف ہے انگلش اردو فارسی میں اس کا ذرا ذکر کرتا چلوں تاکہ ہمارے جو طلباء طالبات ہیں ان کو تھوڑا سا ان کے علم میں اضافہ ہو جائے علامہ اقبال نے سب سے پہلے جو اردو میں بکس لکھی وہ علم الاقتصاد تھی 1930 میں انہوں نے لکھی تھی پھر انہوں نے بکس جو انگلش میں لکھی ہیں 2 بکس لکھی ہیں ایک ہے دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا 1908 میں اور دوسری بکس تھی دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام یہ بہت ہی زیادہ کتاب مشہور ہے بہت زیادہ مشہور ہے اس نے تو کایا پلٹ کے رکھ دی پورے پورے صغیر کیا کہ مسلمانوں کو اٹھا کے رکھ دیا تھا یہ 1930 میں لکھی گئی تھی اور یہ انگلش میں اس کا اردو ترجمہ بھی انہی کی زندگی میں ہو چکا ہے تجدید اسلام کے افکار کے نام سے نا اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے شاعری کی ہے شاعری کی انہوں نے زیادہ تر فارسی میں کی ہے نا فارسی میں ان کی 7 کتابیں ہیں اسرار خودی 1915 میں رموز بے خودی 1917 میں پیام مشرق 1923 میں زبور عجم 1927 میں جاوید نامہ 1932 میں بس چائے باید کرد عوام شرق 1936 میں ارمغان اجاز 1938 میں اور یہ اردو میں بھی لکھی گئی ہے ارمغان اجاز نا اس کے علاوہ جو شاعری کی بکس ہیں اردو میں وہ 3 ہیں بانگی درا 1924 میں بال جبریل 1935 میں ضرب کلیم 1936 میں ان کی جو مشہور نظمیں
وہ ماشاءاللہ تقریباً سوی ہیں. ان بکس میں انہوں نے 3000 کے قریب ٹاپکس ہیں جن کو چھیڑا ہے، جس میں انہوں نے بات کی ہے، جس کے اوپر انہوں نے تفصیل بیان کی ہے. بہت ہی خاص ٹاپکس ہیں، 3000 سے زیادہ بنتے ہیں فارسی اور اردو کو ملا کے. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان کی شاعری کے لیے، فارسی کی جو شاعری تھی اس کے لیے باقاعدہ ایک ڈکشنری ایجاد کی گئی، بنائی گئی، جو فرنگ اقبال کے نام سے ہے. اس کے اندر علامہ اقبال کی جو پرشین شاعری ہے، فارسی کی شاعری ہے، اس کے اندر 30,000 الفاظ جو انہوں نے اپنی شاعری میں مشکل الفاظ استعمال کیے تھے، اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کے معنی بتائے گئے ہیں. یہ زندگی میں بلکہ دنیا میں یہ پہلے شاعر ہیں جن کی شاعری کے لیے ایک ڈکشنری ایجاد کی گئی. تو یہ تھا آج کا سیشن. اس کے ساتھ ہی آپ مجھے میرے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.